بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مناز۔ سوچ پروگرام میں آج ہمارا ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق سیاست سے ہے اور بہت محنتی کارکن ہیں۔ انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنا نام بنایا۔ ان کا تعلق اے جے کے آزاد کشمیر سے ہے اور یہ وومن سوشل ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں اے جے کے میں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ گلشن مناز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم آج بات کریں گے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے سیاست ہی جوائن کی، کیا آپ کی فیملی پہلے سے ہی سیاست میں ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف دیکھ کے شوق پیدا ہوا؟ ہمارے ملک کی حالات یا خواتین کے حالات، چونکہ میں سوشل ورکر تھی اور جاب بھی کرتی تھی، لیکن اسی دوران جب میں نے دیکھا خاص کر پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم مجھے سب سے اچھا لگا خواتین کے لیے، اور ویژن مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے لگا کہ مجھے یہاں اپنا کام کرنا چاہیے، تو اس لیے میں نے جوائن کیا پی ٹی آئی کو۔ جو آپ کی فیملی ہے، آپ ابھی پی ٹی آئی کی پریزیڈنٹ ہیں اے جے۔ یہاں کا ان کا جو ویژن بہت ہی اچھا لگا۔ پی ٹی آئی کا خاص کر خان صاحب کا ویژن تھا خواتین کو لے کے، اسپیشلی یہاں پہ خواتین کے لیے کام کرنے کا بہت زیادہ سکوپ ہے، کیونکہ ہماری خواتین بہت، اسپیشلی آزاد کشمیر کی جو خواتین تھیں، ہم لوگ بہت پیچھے تھے، ہمارے میں بالکل بھی اویئر نہیں تھی۔ پڑھی لکھی خواتین بھی جو تھیں ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ کسی سوشل ورک میں آگے آ کے ورک کریں۔ آپ سوشل ورک کرتی ہیں، خاص کر عورتوں کے لیے کرتی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی کرتی ہیں اور اسلام آباد میں بھی اور پنڈی میں بھی آپ کرتی ہیں، کہ صرف کشمیر میں ہی عورتوں کے جو مسائل ہیں؟ پھر اسپیشلی میں نے زیادہ ورک کیا جو یتیم بچوں کی ایجوکیشن کا۔ ابھی بھی ماشاءاللہ میں سال کے 20 بچے ہیں جن کو میں سیلف ایجوکیشن کرواتی ہوں ان کے اسکول میں۔ وہ کون کون سے مسائل درپیش آتے ہیں، جو خاص کر کے جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ زیادہ تر کون سے ہوتے ہیں؟ گھر کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا کوئی اور قسم کے ایسے جرائم ہوتے ہیں جو پرابلمز میں ہوتی ہیں لڑکیاں اس پہ کام کرتی ہیں، وہ بتا سکتی ہیں آپ؟ کر آزاد کشمیر کی خواتین کو اگر میں لے کے بات کروں، میں زیادہ ان کو ہی دیکھ کے اس کام سٹارٹ کیا۔ گھروں میں خواتین اتنے ان پہ، میں اگر آپ کو ایک دفعہ میں نے وزٹ کیا نیلم کا، تو وہاں کی خواتین کو میں نے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ میں 200 سال پیچھے ہوں۔ وہاں کسی طرح کی ان کو سہولتیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ کھیتی باڑی تک وہ خود کرتی ہیں، گھر مکان وہ خود بناتی ہیں، گھاس وہ کاٹتی ہیں، بچے وہ پالتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ابھی چونکہ تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف بھی ہو گیا، ابھی وہ ایجوکیشن والی سائڈ پہ بھی آ رہے ہیں، اور پڑھائی میں بھی وہ اتنی ماشاءاللہ تیز ہیں، لائق ہیں، لیکن ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں۔ اور پھر وہاں پہ ہمارے جو ماحول ہی ایسا پیدا کیا جاتا ہے کہ عورت کو ایک چار دیواری کے اندر بھی بند کرو، اس سے فل کام بھی لو، اور اس کو آگے آنے کے لیے کوئی سکوپ خواتین کے لیے نہیں ہے، خاص کر کشمیر کی۔ کشمیر میں مطلب جو ہیلتھ کا وہ بھی سسٹم تھوڑا ویک ہے، ایجوکیشن کا بھی ویک ہے، اس پہ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ایجوکیشن کی طرف لے کے آ رہے ہیں، ہیلتھ کی طرف لے کے آ رہے ہیں؟ ہاں جی، بہت زیادہ اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، آ رہے ہیں اور آ بھی رہی ہیں اس میں۔ اب یہ ہے کہ وہاں پہ سہولتیں بہت کم ہیں، ہماری روڈز نہیں ہیں، کہ چونکہ خواتین زیادہ پہاڑی علاقوں میں، کشمیر تو پورا ہی پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑی علاقوں میں پھر پیدل چل چل کے جانا پڑتا ہے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ کوئی سینٹرز وغیرہ نہیں ہوتے اس طرح کے ہونے چاہیے۔ مطلب جو شہروں کے قریب علاقے ہیں وہاں پہ تو خواتین کو کافی موٹیویٹ کر رہے ہیں، کمپینز ہو رہی ہیں اس پہ، لیکن جو آگے دور کر کے خواتین ہیں، خاص کر نیلم کی خواتین کو میں ضرور یہاں پہ ان پہ، وہ لوگ نیلم کی جو خواتین، ایک تو ایل ایف سی کا۔ مجھے بتائیے گا کہ ابھی چکار میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، اس قسم کے کیسز ہوتے رہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم کشمیر میں ہوگا، اس قسم کے کیس ہوتے ہیں؟ اس قسم کے کیس بہت زیادہ تو نہیں ہوتے، لیکن پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 5 کیس ایسے ہوئے ہمارے کشمیر میں، جن میں میرپور سے بھی ہوئے 2 کیس، میرپور سے ہوئے، ایک یہ چکار سے ہوا، اسی طرح مختلف ڈسٹرکٹ سے ہوئے۔ اور یہ جو چکار والا کیس تھا یہ بڑا احساس تھا، اس کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، ڈیل بھی کیا۔ نے اس کو ڈیل بھی کیا، کیا وہ جو جس لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کی وہ گرفتار ہوا کہ نہیں؟ ہاں جی، وہ کافی لیٹ گرفتار ہوا تھا، اس وقت پھر ہمارے جو پی ایم ہیں انہوں نے نوٹس لیا تو تب یہ گرفتار ہوا، اس سے پہلے یہ لوگ نہیں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اس کو آپس میں پھر صلح صفائی کی، جرگہ وغیرہ ہوا، اس طرح کا ہوا، لیکن یہ انصاف نہیں ہوا ہے، ایک طرح سے دبانے والی بات کی۔ چکار میں وہ جو حلقہ 5 میں تھا وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ اب ڈر کے مارے لوگ آگے نہیں آتے، اب زیادہ تر لوگ سامنے نہیں لاتے ہیں، لیکن کیسز ہوتے ہیں ایسے۔
جی ناظرین، یہ تھی مناسبہ ہمارے ساتھ. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم جی ویلکم بیک ناظرین. جی مناسبہ کیسے آپ کے لیڈر نے تیسری شادی کی، پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ خیر مبارک. مٹھائی بھی تقسیم کی ہے ان کے لیے اور دعائیں کی ہیں. اللہ پاک خان صاحب جیسے بندے کی میں کہتی ہوں نا کہ یہ قوم کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں اس طرح کے لیڈر، اور اللہ تعالیٰ ان کی ازواجی لائف کو چار. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ بہت سوشل ورکنگ میں بہت آگے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، آپ پہ پرچے بھی ہوئے ہیں، تو پولیس کا آپ کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ کیا آپ کی پی ٹی آئی نے آپ کا ساتھ دیا؟ میڈیا کافی زیادہ ہائی لائٹس آئی اس میں میڈیا کی، تو اریسٹ کر لیا ان لوگوں نے. ایک طرح سے بڑا ظلم ہوا. لیکن ٹرسٹ آپ کو کیوں کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا؟ بس کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، کیوں میٹنگز، وہ ہمیں مطلب ڈسٹرب کر رہے تھے نا، یہاں کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو ایک بات میں ضرور کہوں گی، میری طرح کی کافی اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے. جب ہمیں اٹھا کے، مجھے اور میری سیکٹری ساتھ لڑکی تھی، اسپیشلی وہ لوگ ٹارگٹ کر کے اٹھاتے تھے جو لوگ ذرا آگے تھے، ان لوگوں کو، ان خواتین کو اٹھاتے تھے. ہمیں گورڈا تھانے میں لے کے گئے اور میل میں تھے وہ، وومن میں نہیں گئے تھانے میں، ہمیں مردوں کے تھانے میں اٹھا. گولڈا تھانے والوں کا پولیس کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا رہا؟ تو جب وہ لے کے گئے تو آدھے راستے تک تو ہمارے ساتھ لیڈیز پولیس تھی، لیکن وہ راستے میں ہمیں تھانے کے اندر کر کے وہ چلیں گے. اندر تو سارے میل ہی تھے. ان کا رویہ سخت تھا، تھوڑا سا کافی سخت رویہ تھا. وہ کہتے تھے کہ اپنے فیملی والوں کو بلا لو، ان کو انفارم کر دو، صبح 4 بجے آپ لوگوں کو ہم لوگ اڈیالہ جیل میں آپ کا جوڈیشنل ہو جائے گا، آپ چلی جائیں گی. تو کافی پریشان ہوئے. بلکہ ایسا ہوا کہ ایک ٹائم ایسا ہوا کہ ہم لوگ، میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اللہ سے اس دن اتنی رو کے دعا کی کہ اے پروردگار، اگر ہمیں بے حق یہاں سے اٹھایا گیا ہے تو جن لوگوں نے ہمیں اٹھایا، اللہ ان کو دنیا میں ایسی سزا دے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں، کیونکہ ہم لوگ بالکل بے حق تھے. اور ایک بالکل کبھی سوچا بھی ایسا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے ہم لوگ سیاسی پلیٹ فارم میں ضرور ہے، سیاست میں ہیں، لیکن اس طرح اریسٹ ہو کے جانا اور آگے پھر اتنی دھمکیاں ہراساں کرتے تھے وہ لوگ. جو بھی کشمیر کونسل کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کچھ بتائیں گے؟ کشمیر کونسل کا جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہاں سے یہ لوگ ختم کر رہے ہیں، میں تو اس کو ویلکم کہتی ہوں، اس فیصلے کو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے، اسپیشلی کشمیریوں کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے، بہت ہی اچھا قدم ہے. چونکہ میں ایک بات یہاں ضرور کہوں گی کہ ایک تو کشمیر کونسل آ گئی، ایک دو باتیں اور بھی ہیں جو کشمیری عوام کو اندر ہی اندر سے بدظن کر رہی ہیں پاکستان سے، جو سچی بات ہے. چونکہ میں عوام میں جاتی ہوں، میں سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ میم ہماری تو، ہم لوگوں کو تو کوئی آزادی کی بات ہی یہاں نہیں ہے، ہم لوگ تو آپ سیاست میں آ کے ورک کر رہی ہو، یہ بڑا لوگ شرمندہ کرتے ہیں، بہت لوگ پریشان کرتے ہیں کہ ہماری ریاست کا کوئی اپنا پڑھا لکھا ٹاپ افسر نہیں بن سکتا ہے جی، ہمارا صدر وزیر اعظم جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے. وومن سوشل ونگ کی پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ میری قوم اسپیشلی یوتھ کے لیے، کشمیری قوم کے لیے میرا میسج ہے کہ کشمیر کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری کوئی سیاست نہیں ہے. کشمیر کے لیے ہم سب لوگ ایک قوم ہیں اور آپ لوگ یونائٹ ہو جائیں. کشمیر کی جو آزادی کی سٹرگل ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، خواہ آپ جس بھی سیاسی پلیٹ فارم پہ ہیں. کشمیر کی آزادی کی جو موجودہ لہر چلی ہوئی ہے اس کو جوائن کریں، اور آپ لوگ جب تک خود آگے کام نہیں کریں گے تو اس کے بغیر ہم لوگ ساری زندگی ایسی لٹکے رہیں گے.